السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے 105 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چلیں آئے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آج ہمارے لیے کون سی رہنمائی رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں بتاؤں گی کہ ان آیات جو ہم نے آج کی آیات پڑھنی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرتی ہیں۔ مدینہ کے جو یہود تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر جو تھے وہ کہا کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان کا نبیوں میں تذکرہ کرتے تھے تو جو یہود تھے وہ ان پر طعن اور تشنیع کرتے تھے کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ حضرت سلیمان کا نبیوں میں ذکر کرنے لگے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام محض جادوگر تھے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت تھا اس میں شیاطین جو تھے وہ آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے تھے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی اور اس طرح کی دیگر باتیں، پھر آ کر وہ کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن جو تھے نا وہ لوگوں کو وہ باتیں بتایا کرتے تھے، اور اس طرح بہت سا جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتابوں میں لکھنا شروع کر دیں، اور بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا تھا وہ جل جاتا تھا۔ حضرت سلیمان نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا۔ تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت بن کر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آ گیا اور کہا کہ میں تم کو ایک نا ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ اس کرسی کے نیچے زمین کھودو، اور انہوں نے وہ کھودی تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل میں سے نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے حضرت سلیمان کا انبیاء علیہ السلام میں ذکر کیا تو بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ سلیمان تو جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں پھر یہ آیات نازل فرمائیں۔ چلیں اب ہم ان آیات کی ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملکی بادشاہت پر، سلیمان علیہ السلام کی، وما کفر، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیاطین جو تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا تھا، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت، ان کا نام ہاروت و ماروت اور ماروت تھا، وما، اور نہیں، یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما، بے شک ہم فتنتن، ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس نہ تم کفر کرو، فیتعلمون، پھر وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جو وہ جدائی ڈالتے ہیں، بھی، ان کے ساتھ، بین المرئی، مردوں کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، وما، اور نہیں تھے، ہم وہ، بضارین، نقصان پہنچانے والے، بھی، اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، ویتعلمون،
اور وہ سکھاتے تھے ماں وہ جو یضرہم نقصان دیتا انہیں، ولا ینفعہم اور نہیں وہ نفع دیتا تھا انہیں، ولاقد اور البتہ تحقیق عالموا وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ البتہ جو انہوں نے خریدا، ماں نہیں ہے لہو اس کے لیے، فی الاخراتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور کتنا برا ہے، ماں جو شروا انہوں نے خریدا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ اب آپ کو ان آیات میں پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے یہود کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو سکھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رد کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ جادو کون سکھاتا تھا؟ شیطان سکھاتا تھا لوگوں کو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر بابل شہر تھا ایک، اس میں ہاروت اور مروت دو فرشتوں کو بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان لوگوں کو جو تھا وہ جادو کے لیے بھیجا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جادو جو تھا وہ حرام تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ زہر کھانا اور کھلانا حرام ہے، کتا اور خنزیر کا کھانا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اور ان تمام کاموں کو پیدا کیا اور انسان کو ان تمام چیزوں سے رکنے اور باز رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان فرشتوں کو جادو کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا کہ ظاہر ہو جائے کہ کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے اور کون جادو کو سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو البتہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقولوا مت تم کہو، راعنا ہماری رعایت کیجیے، وقولوا بلکہ تم کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا اور سنا کرو، للکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک۔ ما یودو نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نامشرکوں میں سے، ان ینزل یہ کہ نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، یختص وہ خاص کر لیتے ہیں، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ ان آیات میں یہود کا ایک اور عناد اور حسد بیان ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کرتے تھے جس سے گستاخی کا پہلو نکلتا تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا کہتے تھے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو اس موقع پر کہتے تھے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ لفظ بد دعا کے لیے آتا ہے، اس کا معنی تھا کہ سنو تمہاری بات نہ سنی جائے۔ انہوں نے اس موقع پر غنیمت جانا اور کہنے لگے کہ پہلے ہم ان کو تنہائی میں بد دعا دیتے تھے، اب لوگوں میں بھی ان کے لیے بد دعا دینے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے راعنا کہتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کی لغت کا علم تھا، تو انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو انہوں نے کہا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے تم کو آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہود نے کہا، کیا تم کو یہ لفظ نہیں کہتے ہو؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو،
یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم پر اپنی رحمت کی عنایت فرمائے. آمین.